القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. آج کا میرا ٹاپک ٹک ٹاک اور ان جیسی اپلیکیشنز جیسے کہ سنیک ویڈیو، لائکی وغیرہ کے بارے میں ہے. تو ویڈیو جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصہ جو اس کی ارننگ کے حوالے سے ہے، اور ارننگ بھی پھر دو طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویڈیو بنا کر جو ارننگ کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ انویٹیشن کوڈ کے ذریعے جو ارننگ کی جاتی ہے. وہ حصہ بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے یہ ہے کہ اس ایپ کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ یہ ایپس ہیں کیا چیز. کیا ہر چیز کا حل یہی ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے؟ اول تو یہ ہے کہ بے حیائی کا خاتمہ ہر طریقے سے کیا جائے. اگر بے حیائی کا خاتمہ کرنا حکومت کی ذمہ نہیں ہے، حکومت نہیں کر رہی، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں ازل سے ہی سیاہ و سفید، خیر و شر کی جو جنگ ہے نا، وہ تا ابد جاری رہے گی. وہ جسے تا قیامت مطعون قرار دیا گیا ہے، وہ نوع انسانی کو بہکانے کا سامان پیدا کرتا رہے گا. یہ حضرت انسان ہی کا فام ہے کہ وہ اسے مثبت و منفی کی پہچان کرتے ہوئے اپنی راہ کا انتخاب کرے. اب جو لوگ انٹرنیٹ پر آ کر اپنی فرسٹریشن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان جیسی اپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، ان میں مثبت اور منفی دونوں طرز عمل کے حامل افراد ہوتے ہیں. مثبت سرگرمیوں کے پروردہ انٹرنیٹ کا سود مند استعمال کرتے ہیں، اور منفی ارادوں والے ذاتی تسکین کی خاطر منفی ارادوں کا انتخاب کرتے ہیں. اب ان اپلیکیشنز کا، یہ جو اپلیکیشنز ہیں ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، لائکی اور ان جیسی اپلیکیشنز ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کو اپنا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. صرف کنجر پن دکھانے کا ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت ہے، آپ اقوال زرعی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، احادیث ہے اس کا ترجمہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، کوئی ٹیکنیکل ٹپس ہیں، کوئی دسترخوان کے حوالے سے ہے، کوئی موبائل ٹپس ہیں، کوئی مشینری کے حوالے سے ٹپس ہیں، کوئی کھانے پکانے کی ٹپس ہیں. اسی طرح 1 منٹ کی ریکارڈنگ میں آپ کچھ بھی ٹپس آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کچھ بھی اچھا آپ دکھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے لچھر پن، غیر اخلاقی یا غیر بد تہذیبی ہی لوگوں کو دکھانی ہے. اور یہ اپلیکیشنز آپ کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ آپ دکھائیں. یہ الگ بات ہے کہ عروج اس وقت بے حیائی کا ہے ان اپلیکیشنز پر. اب یہ اپلیکیشنز اپنے استعمال کنندگان کو کمائی کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ اس ایپ کے دیگر استعمال کرنے والوں کو متوجہ کر کے خود کو دیکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں، کسی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے اچھی خاصی رقم بھی کما سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر موجود معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ایپ کے ٹاپ 10 یوزرز، صرف ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے گوگل پر سرچ کیا، تو ٹاپ 10 یوزرز کی جو 2 ہفتے کی کمائی ہے نا، وہ تقریباً $46,000 تک تھی. اب یہ تو ان کی کمائی کے حوالے سے تھا. اب جو دوسری بات اس پر آتی ہے، وہ دوسرا اعتراض تھا کہ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا. تو اب ہر چیز کا ایک مثبت استعمال بھی ہے اور منفی بھی ہے، اور اس کے استعمال کنندہ کی ذاتی اب یہ ان کے ذاتی جو ہے استعمال کنندہ ہے، اس کی خواہش پر منحصر ہے کہ وہ اس کا کیسا استعمال کرتا ہے. جب میں نے اس ایپ سے متعلق معلومات لیں تو پتہ چلا کہ اس میں تو سب اکثریت گانے بے حیائی، بے غیرتی اور بد تہذیبی اپنے عروج کو چھو رہی ہے. بس صرف چند آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم لوگ ہیں جو کچھ اچھی چیز شیئر کر دیتے ہیں. جیسے 1 منٹ میں کوئی آیت ہو گئی، کوئی قدرت کا نظارہ ہو گیا، کچھ اچھی پیاری اذان ہو گئی، یا کوئی بھی اچھا سا کلپ، یا مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی شارٹ کلپ 1 منٹ میں کوئی اچھا پیغام اس کو شیئر کر دیا. بہت کم لوگ ہیں جو
ایسا یہ کر رہے ہیں، ورنہ اکثریت ان کتے نما انسانوں کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے جو زبانیں باہر نکال کر بغیرت لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر کلپ بنواتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی یہ ٹک ٹاک گرلز کے والدین مر گئے ہیں، یا یہ خاندانی کنجر پیدا ہوئے ہیں، یا ان کے بھائی مر گئے ہیں، یا یہ سب نسلی بغیرت ہیں۔ کچھ شرم اور حیا ان لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں کہ یہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں، اور فالورز کے لالچ میں یہ اپنی عزت تک گنوانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس عورت نے خوشبو صرف اس وجہ سے لگائی کہ مجمع میں جب وہ جائے گی تو لوگ اس کی خوشبو سونگیں گے تو اس کو زنا کے برابر گناہ ملے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے، اور یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے تو وہاں پر طاعون اور اس جیسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کرونا وائرس ہو گیا، ایڈز ہو گیا، کینسر، طرح طرح کی بیماری ہمارے معاشرے میں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں۔ اب سب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو بھئی مسلمانوں والا کوئی عمل بھی تو کر کے دکھاؤ۔ طیب تہذیب دیکھنی ہے تو غریب کے گھر میں جاؤ، غریب عورت کے سر پر دوپٹہ ہوگا، لیکن پھٹا ہوا ضرور ہوگا، لیکن اس کے سر پر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہے ہمارا اسلام۔ میری ان بےہودہ، بے وقوف، بے غیرت، بے شرم، بے حیا اور جسم کی نمائش کرنے والی لڑکیوں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس اسلامی ملک کے ماحول کو خراب نہ کرو۔ اب لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کے ڈراموں اور اشتہارات میں اس سے بھی کہیں زیادہ کھلے جملے اور مناظر جو ہے نا وہ دکھائے جاتے ہیں، جن سے یہ ٹک ٹاکر سب کچھ سیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ ٹک ٹاکرز پر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے اور یہ صرف ہونٹ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ٹک ٹاک سے پہلے آپ کا میڈیا بھی قابل گرفت ہونا چاہیے۔ جہاں تک سوال جوان لڑکیوں کی اپنی ویڈیوز بنانے اور خود کو عام کرنے کا ہے، اس کے بھی دیگر پہلوؤں کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح آج کل والدین نے نوجوان نسل کو بے مہار چھوڑا ہوا ہے، موبائل کی صورت میں ایک فتنہ کے حوالے کر رکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایپ پر پابندی کے حوالے سے، جو ان پر باتیں کچھ چل رہی تھی کہ پابندی بھی لگانی چاہیے، تو پابندی لگا کر کیا سب خرافات سے آپ بچ جائیں گے، اس کے نقصانات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے اور طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں VPN کے ذریعے چلانے کے، یعنی کہ یہ برائی خود پہلے ہی آپ معاشرے کے اندر آپ کے اندر موجود تھی، جس کا تدارک نہیں کیا گیا۔ میں مسلم نوجوانوں کو دعوت فکر دوں گا کہ اول تو وہ اس فتنہ سے دور رہیں، لیکن جو استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کریٹر ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور اسلامی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور اسلامی چیزیں مختلف جیسے یوٹیوب، فیس بک وغیرہ ان پر ڈالتے ہیں، تو وہ ان ایپس میں بھی ایک منٹ کی کلپس ڈالیں تاکہ ہمارے اسلامی ممالک میں بے تہذیبی اور خرافات سے زیادہ یہ اسلامی پوسٹ ان ایپلیکیشن پر زیادہ سے زیادہ راج کریں۔ اور میں خصوصی طور پر ان کریٹرز کو سیلوٹ بھی پیش کروں گا اور جو اس بے حیائی کے دور میں اچھی چیزیں، اذان، اسلامی چیزیں جو ہیں اور اقوال ذریعے اور اچھی چیزیں جو ہیں نا وہ اس پر شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ جس نشے کی عادت ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس وقت پڑ چکی ہے، تو زبردستی جب تک ان کے کانوں میں ہم اچھی چیزیں نہیں ڈالیں گے، اچھے اصلاحی کلپس ان کے کانوں میں ہم نہیں ڈالیں گے، ان کے گھسائیں گے نہیں اچھی چیزیں، تو ان تک کیسے ہمارا پیغام پہنچے گا کہ آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو ایمان کا راستہ کس طرح دکھایا جائے گا کہ آپ اسلامی راستے کی طرف آئیں، اپنا ایمان کو پختہ کریں، اور آپ جس راستے کی طرف جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور ان کو میں تمام مسلمانوں کو، بہن بھائیوں کو ضرور یہ پیغام دوں گا کہ اول تو اس سے دور رہیں، اگر جو استعمال کرتے ہیں تو وہ اچھی چیزیں اس پر شیئر ضرور کیا کریں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جیسی ایپس کی برائیاں انٹرنیٹ پر جن پلیٹ فارمز پر ہو رہی ہیں وہ خود معاشرے کی خرابی اور فحاشی کے بہت بڑے محرک ہیں۔ فیس بک ہو گیا، یوٹیوب، کیا ان کو اب دیکھیں تو صرف اخلاقی باتیں وہاں پر ملتی ہیں۔ واٹس ایپ کی خامیاں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ فیس بک جیسا پلیٹ فارم نہ صرف بے مہار آزادی بلکہ انتشار، رانگ انفارمیشن اور سیاسی انار کا باعث بھی بن رہا ہے، لیکن چونکہ سیاسی زعماء اور سیاستدان اپنے مقاصد کے لیے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوئی اسے بند کرنے کی بات بھی نہیں کرتا۔
اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی کہ اس کی ارننگ کے حوالے سے۔ تو ٹک ٹاک کی کمائی سے متعلق جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں، اس معلومات سے ٹک ٹاک دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور سوشل میڈیا کا ایک خطرناک فتنہ ہے۔ اس ایپ کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال بھی صحیح نہیں ہے۔ اس وقت تک جب تک برائی اپنے پورے آب و تاب سے اس پر موجود رہے گی، اور یہی حکم دوسری اپلیکیشنز کا بھی ہے، جیسے سنیک ویڈیو ہو گیا، لائک ہو گیا، اور دوسری اپلیکیشنز ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو مفاسد پائے جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ جاندار کی تصاویر اور ویڈیوز بغیر کسی ضرورت کے بنائی جا رہی ہیں، عورتوں کا انتہائی بیہودہ ویڈیو بنانا، نامحرم کو دیکھنے کا گناہ، اسی طرح میوزک اور گانے کا گناہ اور اس کا استعمال، اسی طرح مرد و زن کا جو ہے نا گانے گانا، پھر اس میں ڈانس کرنا، فحاشی و عریانی پھیلنا اور پھیلانا، اور اسی طرح وقت کا ضیاع، اور علماء اور مذہب کا جو ہے نا ایک مذاق و استہزاء ایک عام چیز بن گیا ہے ان اپلیکیشنز میں، جن کا کسی کو کچھ سمجھا بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قسم کی ویڈیوز اس میں بنائی جا رہی ہیں، اور معاشرے کا اس قدر انحطاط کا شکار ہو گیا ہے کہ نوجوان تو نوجوان بلکہ بوڑھے بھی پیسے کمانے کے چکر میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو سلیم و طبع انسان گوارا بھی نہیں کر سکتا۔ اب ایک دو دفعہ اتفاق ہوا واٹس ایپ پر، کسی نے ویڈیو بنی پٹھانوں کے حوالے سے، ایک پٹھان ہے، کوئی نام مجھے نہیں آتا، سفید داڑھی ہے، بڑے بال، سفید بال بھی ہیں اس کے، اور وہ زبان باہر نکال کر اچھل اور کود کر رہا ہے۔ تو وہ پٹھانوں کی غیرت کہاں گئی؟ وہ تو پٹھانوں سے متعلق تو بڑا مشہور، بڑے غیرت مند ہوتے ہیں بھی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ پیسے کے لیے پھر خان کچھ بھی کرے گا۔ تو یہ امور جتنے بھی ہیں یہ سب ناجائز امور ہیں، لہٰذا ان تمام مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ مکمل اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ میرا ایک دو ویڈیوز ہیں، بلکہ 3 ویڈیوز ہیں یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیں، اس میں پھر کچھ گنجائش کی کچھ صورتیں نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور موجودہ صورتحال کے حساب سے تو اس ایپ کے ذریعے پیسے کمانا جو ہے نا وہ بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے، اور دوسرے دوستوں کو انویٹیشن کوڈ بھیجنا اور پھر ان کو دعوت دینا کہ آپ یہ اپلیکیشن استعمال کریں، پھر آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ بھی ناجائز ہے، اور اس کا بھی گناہ پھر آپ کو ملے گا، اور انویٹیشنز کے جو پیسے ملیں گے وہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جو آپ کا دوست اپلیکیشن انسٹال کرے گا اور جو وہ ویڈیوز دیکھے گا، بے حیائی دیکھے گا، پھر اس کو پھیلائے گا، تو وہ آپ کا گناہ جو ہے نا گناہ جاریہ، آپ کا سلسلہ وہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر فحاشی، عریانی، بد تہذیبی پھیلانے اور انہیں اپنے دین سے دوری کے لیے اغیار اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے جو ہے نا پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اور فحاشی پھیلا کر مسلمانوں کو اس کے دین سے دور کرنا، یہ ان کا ایک طریقہ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان اپلیکیشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس قسم کی ویڈیوز کو جو بد تہذیبی، غیر اخلاقی ہوں، ان کو ویسے بھی ایک سلیم و طبع انسان گوارا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھے جائے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔